بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. عباس علمبردار کے بازو کو سکینہ چھان کر کہتی ہیں، چچا جان، علی اصغر کے ہونٹ خشک ہو گئے، علی اصغر کے ہونٹ خشک ہو گئے. جب اتنا سنتے ہیں، سننے کے بعد آپ نے مشکیزہ لیا اور شمشیر بے نیاب اپنی کمر میں لیتے ہیں. لینے کے بعد آپ میدان کرب و بلا سے نہر فرات کی طرف نکل پڑتے ہیں، نہر فرات کی طرف نکل پڑتے ہیں. اور ابن زیاد، عمر ابن سعد حکم دیتا ہے کہ عباس کو نہر فرات سے پانی نہ لینے دیا جائے، عباس کو نہر فرات سے پانی نہ لینے دیا جائے. حضرت عباس علمبردار آخر وہ نواسۂ رسول ہے، ہاشمی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں. حضرت عباس علمبردار نیزہ لے کر کے نہر فرات کی طرف چلتے. نہر فرات کی طرف جانے کے بعد لوگوں نے کہا انہیں روکا جائے. حتی الامکان کوشش کرتے رہے کہ عباس علمبردار نہر فرات تک نہ پہنچ پائے. لیکن جب آپ نے گھوڑے کو دوڑایا اور حیدر کرار ذوالفقار لیے ہاتھوں میں، یزیدیوں کی صفے درہم برہم کرتے ہوئے جب اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں ڈال دیا، جب اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں ڈال دیا تو ان یزیدیوں سے کہا، اے یزیدیوں، تم یہ نہ سوچو ہم نے ہاشمی گھرانے پر پانی بند کر دیا، بلکہ دیکھو آج بھی پانی ہاشمی گھرانے کے قبضے میں، آج بھی پانی ہاشمی گھرانے کے قبضے میں ہے. عباس علمبردار آپ نے مشکیزہ بھرا، بھرنے کے بعد آپ گھوڑے سے بھی کہتے ہیں تو بھی پانی پی لے. عالم تصور میں اے گھوڑا تو بھی پانی پی لے. گھوڑا اپنے منہ کو پانی تک لے جاتا ہے، اٹھا لیتا ہے. گویا گھوڑا اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، اے امام علی مقام، اے عباس علمبردار، ہاشمی گھرانے کا ہر فرد پیاسا ہو اور میں پانی پی لوں یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اس لیے اگر میں نے پانی پی لیا تو دنیا مجھے تھوکے گی. اے گھوڑے تو کیسا جانور ہے، نبی کا گھرانہ پیاسا رہا اور تو پانی پی لیا، میری آنے والی نسلوں کو لوگ تانا دیں گے، اے عباس علمبردار ہم پانی نہیں پئیں گے اس وقت تک جبکہ ہاشمی گھرانے کے یعنی نبی کے خاندان کا کوئی شخص پانی نہ پی لے گا. حضرت عباس علمبردار اب مشکیزہ لے کر کے میدان کرب و بلا سے خیمے کی طرف چل رہے ہیں. لوگوں نے گھراؤ کیا ہے اور حضرت عباس علمبردار آپ نے تلوار چلائی ہے. کبھی آپ دائنے ہاتھ سے تلوار چلاتے، کبھی آپ بائیں ہاتھ سے تلوار چلاتے. جس طریقے سے آپ چلاتے جا رہے ہیں ادھر سے صفے کی صفے کٹتی چلی جا رہی ہے. یعنی واحد ایک شخص ایسا آتا ہے کہ آپ نے داہنے ہاتھ پر، اس شخص نے داہنے ہاتھ پر وار مارا. حضرت عباس علمبردار کے بازو کٹ کر زمین پر گر گئے. پھر آپ نے بائیں ہاتھ سے تلوار سنبھالی ہے، بائیں ہاتھ بھی زمین پر کٹ کر گر گئے. کچھ حد تک پہنچے تھے، اس کے بعد لوگوں نے کہا ان کا پانی خیمے تک نہیں پہنچنا چاہیے. اگر ان کا پانی خیمے تک پہنچ گیا تو یاد رکھو 3 دن کے بھوکے شیر ہے یہ، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہاشمی جوانوں کے سردار. اگر 3 دن
میں بھوکے پیاسے ہو کر کے ہم یزیدیوں کی صفوں کو تہس نہس کر سکتے ہیں. اگر ایک قطرہ ان کے پاس پہنچ گیا تو یاد رکھو ہم میں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. عمر ابن سعد حکم دیتا ہے اب تیروں کی بارش کی جائے. اب تیروں کی بارش ہوتی ہے. اب مشکیزے میں سوراخ ہو جاتا ہے. مشکیزے کی عوض وہ پانی سب باہر آ جاتا ہے اور مشکیزے سے ان کے اوپر زخم لگتے چلے جاتے ہیں. آپ زخموں سے چکنا چور ہو جاتے ہیں. خیمے تک پہنچتے پہنچتے آپ نے اپنے بھائی امام حسین کو عرض کرتے ہیں یا حبیبی اے امام علی مقام میری خبر لیجئے. امام علی مقام دوڑ کر کے آتے ہیں, عرض کرتے ہیں. ان کی گود میں حضرت عباس علمبردار نے دم توڑا ہے تو آپ نے آنکھیں بند کی اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے میرے بھائی تو میرا بازو ہوا کرتا تھا, تو میری طاقت ہوا کرتا تھا. آج دنیا کا دستور ہے اگر چھوٹے بھائی کو کوئی ہاتھ لگا دے تو بڑا بھائی برداشت نہیں کر سکتا ہے, اور اگر بڑے بھائی کو کوئی ہاتھ لگا دے تو چھوٹا بھائی برداشت نہیں کر سکتا. یہ جب دنیا کے عالم یہ ہے تو بتاؤ نہ ہاشمی گھرانے کا عالم کیا ہوگا. حضرت امام علی مقام کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی تو میرا بازو ہوا کرتا تھا, تو میری ہمت تھا, تو میری طاقت تھا.